بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج آپ کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نہایت ہی حساس سوال کے ساتھ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے اور یہ بات واضح کیجئے کتاب و سنت کی روشنی میں، کیا یزید کی بیعت مسلمانوں کے مشورے کے بغیر ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، عام طور پہ ڈاکٹر صاحب یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ نہیں لیا تھا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، مشورہ لیا تھا صحابہ سے؟ ہاں، صحابہ سے مشورہ لیا تھا۔ دیکھیں، ہمارے سامنے یہ صحیح بخاری کے حواشی ہیں مولانا عبدالستار حماد صاحب کے۔ صحیح بخاری پہ ان کا جو مطلب کام ہے، یا جو ان کی شرح ہے جو دارالسلام نے پبلش کی ہے، اس میں انہوں نے کچھ حوالوں کے ساتھ اس بات کو تھوڑا سا کھولا ہے، بیان کیا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہے، یہ بیسیکلی رضی اللہ عنہ، یہ کوفہ کے گورنر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، تو یہ اہل کوفہ کی نفسیات سے واقف تھے۔ تو انہوں نے بیسیکلی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ تجویز دی کہ آپ چلے جائیں گے تو پھر جو ہے نا ایک شرارت کھڑی ہو جائے گی اور سلطنت جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی، جیسے پہلے مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہوئی۔ ہاں، تو بہتر ہے کہ آپ کسی کو نامزد کر جائیں۔ اور میری تجویز یہ، انہوں نے یہ کہا تھا حضرت امیر معاویہ کو، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے، کہ آپ اپنے بیٹے کو، یزید کو ہی جو ہے وہ آپ مطلب نامزد کر جائیں اپنے بات۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شروع میں کہا کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے بغیر مشاورت کے، اس کا جو ہے نا وہ اثرات اچھے نہیں نکلیں گے، لوگ اس کو محسوس کریں گے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو، چونکہ ان کا مرکز جو ہے وہ شام تھا، تو دمشق میں انہوں نے لوگوں کا اجلاس بلوایا، جو نمائندہ لوگ ہوتے ہیں، اصحاب حل و عقد جنہیں ہم کہتے ہیں، اصحاب الرائے کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے سامنے انہوں نے یہ تجویز پیش کی حضرت مغیرہ بن شعبہ کی کہ میں اپنا ایک تو ولی عہد نامزد کر جاؤں اور اپنے بیٹے کو نامزد کر جاؤں۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ مطلب اس پہ رضامندی کا اظہار کر دیا، مخالفت نہیں کی، یا کم از کم آپ یہ کہہ دیں۔ اچھا، اس میں بھی جو ہے نا وہ پھر راضی نہیں ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ صرف اگر ہم شام کی بات کریں گے تو شام میں تو ہم شروع سے چلے آ رہے ہیں، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ شام میں آپ کی حمایت موجود ہے تو لوگوں نے آپ کی ہاں میں ہاں ملانی تھی۔ دوسری طرف جو ہے وہ حجاز جو ہے، مدینہ میں جیسے یزید کے بعد میں بھی یزید کے حوالے سے جو ہے وہ بغاوت بھی ہوئی، واقعہ ہرا ہوا، وہ تو بعد میں ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مرکز تھا وہ کوفہ یا مدینہ وغیرہ، حجاز وغیرہ رہا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مروان بن حکم جو کہ مدینہ کا گورنر تھا، حضرت امیر معاویہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی اور اس سے کہا کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ میں تو دنیا سے جانے والا ہوں، تو تم ایسا کرو کہ مدینہ کے جو معززین ہیں ذرا ان کو اکٹھا کرو، جمع کرو، تو ہمارے سامنے ان کی رائے آئے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تو مروان بن حکم نے جو ہے وہ مدینہ کے جو بھی بڑے بڑے لوگ تھے تو ان کو بلوایا، ان کی رائے کے حوالے سے جو بات ان کے سامنے آئی تو وہ ان کے سامنے ذکر کی۔ تو اس میں پھر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تھے جنہوں نے اس سے اختلاف کیا، اس کا تذکرہ ہمیں صحیح حدیثوں میں بھی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ لوگوں نے اختلاف نہیں کیا۔ ٹھیک ہے؟ آپ یوں کہہ لیں کہ جی اختلاف نہیں کیا، یا پھر یہ ہے کہ دل میں بھی اختلاف رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن بظاہر کوئی اختلاف نہیں آیا سوائے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے وہ ان کے، جو حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے۔ تو مروان بن حکم نے یہ جو ہے نا پوری رپورٹ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ پیش کر دی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی محسوس کیا کہ بھائی ایک بندہ بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پیچھے بہت سی خاموش تائید ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں، میں خود جاتا ہوں۔ تو پھر وہ خود آئے ہیں، حجاز مقدس کا انہوں نے سفر کیا، مناسک حج کی ادائیگی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے مدینہ طیبہ پہنچ کے پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ سامنے رکھا، اصحاب الرائے کو، معززین کو بلوا کے، یزید کی ولی عہدی کا جو مسئلہ تھا۔ تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ اجلاس ہوا، اور اس دفعہ جو ہے وہ کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ ہاں، اب اس میں یہ ہے، یہ وہ اجلاس تھا کہ جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، یہ بات کہی تھی کہ وہ جو روایتوں میں آتا ہے نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا
کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ حقدار ہے جی جی اس معاملے کا. تو ہم نے اس پہ دو طرح سے تبصرہ کیا تھا. ایک تو یہ کہ معاملے کے مراد قصاص ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس سے مراد حکومت ہے. اور حکومت کا وہ اس لیے اپنے آپ کو زیادہ مستحق سمجھتے تھے کہ وہ قریش کی اس شاخ سے تھے جن کا تعلق جو ہے وہ شروع سے سپہ سالاری تھا. یعنی وہ اس حوالے سے اسکلڈ پرسن تھے، اگرچہ اپنے تقویٰ تدین میں وہ بنو ہاشم سے آگے نہیں تھے، بنو امیہ، لیکن جنگ و جدال کے حوالے سے وہ آگے تھے. تو اس اعتبار سے انہوں نے یہ بات کی تھی. تو یہ وہ معاملہ وہ صحیح بخاری والا یہ اس وقت ہوا تھا. اچھا، اس میں جو ہے نا وہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے، جیسے ہم روایتیں دیکھ چکے ہیں کہ اگرچہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس وقت یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ میرا دل کیا کہ میں اٹھوں اور کھڑا ہو کے کہوں کہ جس نے جو ہے وہ آپ کی اور آپ کے والد سے جنگ کی وہ آپ سے زیادہ حقدار ہے، لیکن میں خاموش رہا اور میں نے یہ بات نہیں کی اس لیے کہ کوئی فتنہ نہ پھیل جائے. تو ایک مخالف رائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی موجود تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اور بھی لوگوں کی ہو، انہوں نے اظہار نہ کیا ہو. لیکن عبداللہ بن عمر کا معاملہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جب یزید کی بیعت توڑی ہے عبداللہ بن متی نے یا اہل مدینہ نے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جا کے ان کو سمجھایا ہے اور اس کو کہا کہ یہ بیعت توڑنا درست نہیں ہے، یہ جاہلیت کی موت تم مرو گے ایک دفعہ بیعت کرنے کے بعد. تو گویا انہوں نے بھی بیعت کر لی تھی، اور پھر بیعت کرنے کے بعد انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، تو گویا یوں کہہ لیں کہ انہوں نے گوارا کر لیا. تو کم از کم تو یہ ہے کہ مشاورت ہوئی ہے، مشاورت میں کچھ لوگوں نے رضامندی سے بیعت کر لی یا اس بات پہ اتفاق کر لیا، اور یہ مشاورت کا مرکز شام بھی تھا اور حجاز بھی تھا، دونوں جگہ پہ مشاورت ہوئی. اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ فساد برپا نہ ہو یا امت جو ہے وہ مزید جنگ و جدال میں نہ پڑ جائے، پیچھے بھی جنگ و جدال دیکھ کے آ رہے ہیں، تو اس لیے اس کو گوارا کر لیا کہ جی ایک مفصول جو ہے، ایک جونیئر کی جو ہے وہ بیعت کر لی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کل پس منظر جس میں ہم کہہ سکتے ہیں. تو ایسے موقع پہ جب صحابہ اکرام سے مشورہ ہو رہا تھا تو اس وقت بنو ہاشم کی کیا رائے تھی؟ دیکھیں، بنو ہاشم کی رائے جو ہے نا وہ عام طور پہ جو ائمہ ان کے جو ہیں امام جو ہیں ان کی بھی رائے ہمیں یہی ملتی ہے کہ وہ زیادہ تر تعلیم و تعلم میں چلے گئے تھے، درس و تدریس میں چلے گئے تھے، اس چیز سے علیحدہ ہو گئے تھے. میرا کہنے کا مطلب یہ تو بعد کی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جب حضرت امیر معاویہ کی طرف سے یزید بن معاویہ کی بیعت کے لیے مشورے ہو رہے تھے، ہموار کیا جا رہا تھا. دیکھیں، جس نے اختلاف کیا نا وہ تو اختلاف ہمارے سامنے آ گیا، جس نے نہیں کیا اب ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، مطلب اس کے دل کی بات تو نہیں لا سکتے. کیا اس وقت سیدنا حسین نے اختلاف کیا تھا؟ نہیں، اختلاف تو ہمارے سامنے نہیں آیا، یعنی ہمارے پاس روایات ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس یعنی ہمارے پاس جو صحیح روایات ہیں وہ یہی ہیں، یہی روایات، اس سے ہٹ کے کیا نہیں کیا ہمارے پاس علم، ہمارے پاس ایسی روایات نہیں، ہمارے پاس ایسی روایات نہیں. ٹھیک، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، انشاءاللہ ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.